بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 126 سے لے کر آیت نمبر 129 تک یہ سورہ توبہ ہے اور اس کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لا تعداد اور بے حد و بے حساب مرتبہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس سورہ کے اختتام تک ہمیں استقامت نصیب فرمائی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو دیکھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کیا دیکھ تو نہیں رہا تمہیں کوئی؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر چل دیتے ہیں۔ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھیر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور یہ منافق اس مجلس میں ہوتے تو ان کا جی چاہتا کہ کسی بہانے سے یہاں سے بھاگ نکلیں۔ ایک تو انہیں قرآن سے کوئی دلچسپی نہ تھی، دوسرا انہیں یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں ایسی آیتیں نہ اتریں جن میں ان کو رسوا کیا گیا ہو۔ اگر یوں ہی اٹھ کر چلتے ہیں تو اپنے نفاق کا راز فاش ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے، اور جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کلام سننے میں یوں مستغرق ہیں کہ انہیں دنیا و مافیہ کی خبر نہیں، تو اس وقت وہ خاموشی سے کھسکنا شروع کر دیتے تاکہ کسی کو کانوں کان ان کے چلے جانے کی خبر بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے محبوب رسول کی بارگاہ سے منہ موڑا تو ہم نے ان کو دلوں کو حق قبول کرنے سے منہ موڑ دیا۔ ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم کے الفاظ بڑے غور کے مستحق ہیں۔ ان کی کم عقلی اور نادانی کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا اور اس نے اپنا دامن کرم پھیلا دیا۔ وہ کم نصیب اس سے دور ہی دور بھاگتے رہے جہاں بلم مریض کی بالیں پر مسیحا امرت کا جام ہاتھ میں لیے آ کھڑا ہوتا اور منتیں کرتا ہے کہ ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتار لو سے ادیاب ہو جاؤ گے، لیکن وہ بضد ہے کہ مرنا منظور ہے لیکن یہ دوا نہیں پیے گا۔ وہ دین آیا جو ان کو دنیا بھر کا امام بنانا چاہتا ہے، اور وہ حجر و شجر کی بندگی پر کنات کیے بیٹھے ہیں۔ ان کو کتاب مقدس دی گئی جس کی ہر سطر سے علم و عرفاں کا آفتاب جہاں تاب طلوع ہو رہا ہے، اور وہ جہالت کے اندھیروں سے چمٹے رہنے پر بضد ہیں۔ ان کے ان احسان ناشناسیوں کی سزا انہیں دی جا رہی ہے کہ ان کے دل کی آنکھ بے نور کر دی گئی، فہم و فراست کا جوہر ان سے چھین لیا گیا، اور ہلاکت و بربادی کی جس پستی سے میں وہ گرنا چاہتے تھے اس میں انہیں گرنے دیا گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تشریف لایا تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول، عزیز علیہ ما عنتم، تم میں سے گراں گزرتا ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت ہی خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کا، مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کم، یہ جو کم آیا نا، لقد جاءکم رسول، کم کی ضمیر کا مرجع بعض نے اہل العرب کو قرار دیا کہ عرب کی طرف آیا، لیکن صحیح قول یہی ہے جو علامہ قرطبی نے زجاج سے نقل کیا کہ سارے جہاں کو خطاب کیا ہے کہ ایک رسول آیا جو سب کی طرف آیا، یعنی اہل عرب نہیں بلکہ ساری انسانیت کی طرف، کیونکہ حضور سب انسانوں کے رسول بن کے تشریف لائے۔ رسول ان میں تنوین تعظیم کی ہے، عنت کہتے ہیں مشقت و شدت کو، یہاں ما یا تو مصدریہ ہے یا موصولہ ہے، یعنی وہ چیز جس سے اے اولاد آدم تمہیں تکلیف پہنچتی ہو وہ حضور کے قلب رحیم پر گراں گزرتی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے تمہارا بھلا ہو اس کے حضور بہت خواہش مند ہیں۔ امت کے ساتھ ایک آقا کا جو رشتہ محبت الفت ہے اس کا بیان ان پاکیزہ الفاظ سے زیادہ بلیغ پیرائے میں ادا کرنا ممکن نہیں۔ عزیز علیہ ان تدخلوا النار وحریص علیکم ان تدخلوا الجنہ۔ جب ساری نوع انسانی کے ساتھ اس نبی کا یہ رشتہ ہے تو اپنے غلاموں پر آپ کا صحابہ جود و کرم کس طرح برستا ہوگا۔ اس کا اظہار ان کلمات سے فرمایا، رؤوف، مبالغہ کا صیغہ ہے،
اس کا معنی ہے کہ بے حد مہربانی اور شفقت فرمانے والا۔ حسین بن فضل نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 ناموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی میں جمع نہیں فرمایا۔ عبدالعزیز بن یحییٰ فرماتے ہیں عزیز علیہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہاری فلاح و بہبود کے سوا کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے حبیب پھر اگر منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیں کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بے سمجھ اس رسول کی تعلیم کو تسلیم نہ کریں اور ان کی اطاعت کو فرض نہ جانیں تو اے محبوب تمہیں کیا، تیرا نگہباں وہ اللہ ہے جو عرش اعظم کا مالک ہے، جو عرش اعظم کا کیا ہے، مالک ہے۔ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔